الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مشرق وسطیٰ کا نقشہ بالکل ویسے ہی بدلتا چلا جا رہا ہے جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چند احادیث ہیں اور کتاب الفتن کے جو باب ہیں مختلف احادیث کے، ان کے اندر جو دی گئی ہیں، لوگوں کو زیادہ تر اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک دجال ہے، ایک امام مہدی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کارندے ہیں، ایک خراسان ہے، ایک ہند ہے۔ اس سے علاوہ ہم لوگوں کی زیادہ تر رسائی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس علم کے اندر طاق کیا ہوا اپنے آپ کو، ان کو اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جب پورا میدان جنگ جو ہے وہ آخری لمحوں پہ گرم ہونے والا ہے اور چاروں طرف جو ہے آگ اور خون ہی دکھائی دے گا۔ اس سے پہلے بڑا طویل عرصے تک اس جگہ پہ ہاسٹیلٹیز جو تھی ان کا آغاز ہوا، ایک دوسرے کی دشمنیوں کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز 1979 میں ایران کے انقلاب کے بعد ہوا تھا۔ ایران میں انقلاب آنے کے بعد انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ یہ انقلاب ہم پورے مسلم دنیا کے اندر ویسے ہی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جیسے روس نے اپنا انقلاب ایکسپورٹ کیا تھا۔ یہ آیت اللہ خمینی کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ کمیونسٹ جو تھے ان کے ہاں کوئی سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نہیں ہوتا، جبکہ مسلمانوں کے اندر یہ فرقہ پرستی جو ہے یہ بہت عام تھی۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خمینی کا شاید ایک اور بھی بہت جسے کہہ سکتے ہیں مس ججمنٹ تھی، جسے کہہ سکتے ہیں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس یوں سمجھا تھا کہ شاید باقی ساری بادشاہتیں بھی ویسی ہیں کہ جیسے یہاں شاہ ایران تھا۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ شاہ ایران کو خود گرانے کے اندر اب تو یہ فائلز میں آ چکی ہوئی ہیں کہ شاہ ایران کو گرانے کے لیے خود امریکہ کے جمی کارٹر جو سمجھتے تھے کہ اب یہ ایک اسپینٹ کارٹیج ہو گیا ہے، لیکن اس گراتے گراتے آیت اللہ خمینی ان کو مل گئے اور انہوں نے خود امریکہ کی بینڈ بجا دی۔ اس ایکسپورٹ کے دوران آپ اندازہ کریں کہ پورے کے پورا خطہ جو ہے وہ ہل کے رہ گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جلوس نکالے گئے اور نعرہ زنی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں کے اندر تمام وہ لوگ جو تھے جو ایران کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے وہ متحرک ہو گئے۔ وہ امام بارگاہ، وہ مساجد جہاں کبھی نماز بہت کم پڑھی جاتی تھی، وہاں لوگوں نے اس انقلاب کی بدولت نمازیں پڑھنی شروع کیں، جمعے کے خطبے شروع ہوئے، اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ جہاد جو تھا وہ بھرا جانے لگا۔ اسی جذبہ جہاد کی صورتحال تھی کہ جس نے اس پورے خطے کے اندر ایک دوسری جو لوگ تھے جن لوگ اس سے خائف تھے ان کو متحد کرنا شروع کیا۔ یوں پاکستان جیسے ملک میں سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد نے جنم لیا، اور پھر کشت و خون کا بازار گلی گلی گرم ہونا شروع ہوا۔ دوسری طرف جس وقت ایران کا انقلاب آیا تو اس کے ساتھ ہی افغانستان میں بھی روس آ کے گھس گیا، اور اس وقت امریکہ نے وہاں ایک جنگ کا آغاز کیا۔ اس دوران ایران بہت مصروف رہا کیونکہ ایران کی خود عراق کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، اور صدام حسین کے ساتھ اس کی لڑائی کا جو تھا 8 سال کا عرصہ اسی دوران میں گزر گیا، اور روس وہاں سے چلا گیا۔ جب روس وہاں سے چلا گیا تو پہلی دفعہ ایران چونکہ فارغ ہو چکا تھا تو انہوں نے وہاں پر حکومت بنانے کی معاملے کے اندر باقاعدہ اپنے انفلوئنس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ شیعہ ہزارہ اور دیگر جو تھے وہ بدخشانی شیعہ جو تھے ان کی مجلس وحدت اور ہزارہ کی جو تنظیم تھی اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ مسعود جو تھے کیونکہ وہ تاجک اور فارسی سپیکنگ تھے تو ایرانی فارسی بان طبقے کو اپنے ساتھ ملا کے باقاعدہ ایک مہازارائی کی صورتحال شروع کر دی۔ دوسری طرف پاکستان کی پروردہ حکمت یار اور یہ لوگ تھے جن کو امریکن سپورٹ بھی حاصل تھی، تو ان دونوں نے وہاں ایک ایسا محاذ کھڑا کیا کہ کابل شہر کے ایک پہاڑ کے اوپر حکمت یار کی توپیں تھیں اور دوسرے پہاڑ کے اوپر احمد شاہ مسعود کی توپیں تھیں۔ اسی دوران طالبان آ گئے۔ 1994 کے آخر اور 5 کے شروع میں انہوں نے آغاز کیا اور 96 کے اندر وہ کابل پہ قبضہ کر لیا، لیکن ایران اس کے باوجود بھی ہمت نہ ہارا، اور اس نے مستقل طور پر حزب وحدت اور اس کے ساتھ ساتھ احمد شاہ مسعود کو بھارت کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مل کے مدد فراہم کرتے رہا، اور اس کا مرکز جو تھا یہ تاجکستان تھا۔ لیکن پھر 9/11 ہو گیا،
اور اس 9/11 میں اب تو امریکنز کے پیپرز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ ایرانیوں نے باقاعدہ اس کے پاسداران کے کچھ حصوں نے مدد کی اور امریکہ اس میں داخل ہونے کے قابل ہوا کلاب کے راستے میں. لیکن پھر اس کے بعد سامنے وہی آنا چاہتے تھے کیونکہ نہیں چاہتے تھے وہ کسی طور پر امریکہ کا ان کا ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو. لیکن ایک پس پردہ امریکہ نے ان کی 2 جگہ پہ مدد کی. ایک تو خاص طور پہ افغانستان کے اندر بھی انہوں نے کسی نہ کسی طور پہ جب چاہا ایرانیوں کو بڑھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلمند کی جو لڑائی تھی اس کے اندر بھی ایرانی آئے تھے اور برطانوی فوجوں کو نکال کے لے کے گئے تھے. اور دوسرا ان کا سب سے بڑا دشمن عراق، جہاں تقریباً 60% شیعہ برادری ہے اور بہت حد تک ان کے آپس میں روابط بھی بہت اچھے ہیں. آیت اللہ خمینی بھی وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی. اس کے صدام حسین کو جو اینٹی شیعہ فورس تھی اس کو مکمل طور پہ اس کی طاقت کو کچل کے رکھ دیا گیا. اس کے 2000 ٹینک تباہ کر دیے گئے، ایک طیارہ اس کی فضائیہ کا نہیں چھوڑا گیا. اور اس دوران ایران کو ایک راستہ مل گیا اس عراق کے اندر آنے کا، یہاں تک کہ مقتدر صدر جیسا آدمی جو تھا اس کو بھی باقاعدہ نل اینڈ وائٹ والی صورتحال خاموش کر دیا گیا. اور پھر وہاں پر ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی کہ جو کہ ایران کو اپنے لیے بہتر اور اپنا رہنما تصور کرتی تھی. اگرچہ کہ مرجع کے اختلافات موجود رہے لیکن پھر آخر میں کسی حد تک عرب اور عجم کی لڑائی کا بھی آغاز ہو گیا. لیکن چونکہ مفادات متحد تھے اس لیے ایسا نہ ہو سکا. اس دوران شام اور باقی جگہوں پہ مختلف قسم کی انسرجنسیز شروع ہوئیں جسے عرب سپرنگ کہتے ہیں. اس وقت ایران جو تھا اب اس قابل ہو چکا ہوا تھا کہ وہ ان علاقوں کے اندر اپنی پراکسی سے لڑائی شروع کرتا. پاکستان اور افغانستان سے زینبیون اور فاطمیون کے نام پہ دستے جو تھے وہ بھیجے گئے اور حلب شہر میں اور ادلب شہر میں اور حمص میں اور دوسرے شہروں کے اندر خاص طور پہ دمشق کے ارد گرد ان لوگوں نے باقاعدہ باقی لوگوں سے لڑائی کی. اور سعودی عرب نے اپنی سرمایہ کے ساتھ جیش العدل اور اس طرح کے جبہۃ النصرہ وغیرہ ان کی مدد کرنا شروع کی تاکہ ایک شیعہ سنی لڑائی جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. یمن کے حوثی جو تھے ان کی ہمیشہ سعودی عرب سے تھوڑا سا اختلاف رہا تھا کیونکہ وہ زیدیہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو کہ نہ تو شیعہ ہیں اس طرح نہ سنی ہیں. لیکن ان کو حوثیز کو باقاعدہ سپورٹ کیا گیا اور ان کو سعودی عرب کے خلاف کھڑا کیا گیا. اس کے بعد سعودی عرب نے ریٹیلیشن میں اس حد تک ظلم بربریت کی کہ وہاں لاتعداد لاکھوں بچے جو تھے صرف قید سالی سے مارے گئے. بحرین کے اندر چونکہ شیعہ اکثریت ہے وہاں بھی معاملے کو اٹھایا گیا لیکن چونکہ وہاں امریکن پریزنس بہت زیادہ تھی تو اس لیے وہاں سے دبا دیا گیا. کویت کی صورتحال بھی ایسی ہوئی. لبنان کا تو اسے کہتے ہیں کہ پھرکس نکال دیا گیا. گزشتہ 20-25 سال کے اندر حزب اللہ کی وجہ سے وہ وہاں پر لڑائی رہی، وہ وہاں قتل و غارت رہا، وہ کچھ ہوا کہ اس کے مقابلے میں خاص ریڈی ہو یا کوئی اور فورس ہو وہ جم نہ سکے. اگرچہ کہ حزب اللہ جو تھی اس کا بہت بڑی کنٹریبیوشن اسرائیل کے لڑنے کی تھی لیکن اس کا فائدہ حزب اللہ کا لبنان کو نہیں ہوا. اور آج اس وقت وہ لبنان جو کہ اس کی 1,90,00,000 لوگ باہر ہیں اور دنیا کے چند بڑے سرمایہ داروں میں سرمایہ دار وہاں ہیں جو وہاں پیسے بھی بھیجتے ہیں. لبنان کی حالت جو تھی وہ ٹھیک نہ رہی. سعودی عرب اور ایران دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یوں تھے کہ جیسے 2 دشمن ممالک ہوتے ہیں، جیسے پاکستان اور ہندوستان یا جیسے اس وقت روس اور امریکہ ہیں. لیکن وقت کروٹ بدلتا ہے اور وقت کروٹ ایسے بدلی کہ روس کی یوکرین کے حملے کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئیں. اور اس بدلاوٹ کے اندر جو اہم ترین بات یہ ہوئی کہ امریکہ کو سعودی عرب کا ساتھ چاہیے تھا. لیکن اس وقت سعودی عرب جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی پوری کی پوری وہ جسے کہتے ہیں قیمت وصول کروں گا. اس نے قیمت وصول کرنا چاہی لیکن امریکہ نے اس قیمت کو دینے سے انکار کر دیا. اور اس دوران اس معاملے کو چین جو تھا اس نے اپنی ڈپلومیسی سے جیتنے کی کوشش کی. سعودی عرب اور اس کے متحدہ عرب امارات وغیرہ کے ممالک کو صرف ایک ہی خوف تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی جھولی میں جاتے تھے کہ ہمیں ایران کھا جائے گا، ایران کی پراکسیز ہمیں تباہ کر دیں گی. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کروائی گئی. اور کل ہی ان تینوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ ایک تصویر کے اندر سامنے آئے ہیں.
شام کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے گئے اور سعودی عرب نے کہا کہ وہ شام میں اپنا سفارتخانہ کھولے گا، جو بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے زمانے سے ان کے تعلقات خراب تھے، کیونکہ 3 ہی کمیونسٹ ریاستیں تھیں، لیبیا میں قذافی تھا، مصر میں جمال عبد الناصر تھا، اور یہاں اسد تھا، اور اس دوران بھی پورا جو مشرق وسطیٰ تھا جو تقسیم ہوا تھا۔ یہ معاملہ ہو گیا، لیکن اس معاملے کے اندر سب سے زیادہ غصہ اس وقت کس کو ہے؟ وہ غصہ اسرائیل کو ہے۔ اسرائیل نے 4 سال پہلے ایک بہت بڑا ایکارڈ کیا تھا، ابراہم ایکارڈ۔ اس کے تحت اس نے کہا تھا ایران تم کو کھا جائے گا، اس لیے اب ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ معاہدات کرو۔ تو اس نے سب سے پہلے یعنی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا، پھر بحرین نے تسلیم کیا، پھر سوڈان نے تسلیم کیا، پھر مراکش نے تسلیم کیا، پھر اس کے بعد مسقط عمان نے اپنے تعلقات کو بحال کیا کسی نہ کسی حد تک، اور اب سعودی عرب رہتا تھا۔ لیکن سعودی عرب چین کی گود میں جا کے رہا۔ اس دن سے اس وقت اسرائیل کے اندر اس کی جو فنڈامنٹلسٹ پارٹی ہے اس کے اقتدار کی اور باقیوں کی کشمکش شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا جو سیکولر طبقہ ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کو مزید لڑنا چاہیے، جبکہ اسرائیلی زائنسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے۔ اس لیے وہ ان کو مشتعل کر رہے ہیں فلسطینیوں پر حملہ کر کے، غزہ پہ حملہ کر کے، تاکہ کسی نہ کسی طور پر یہ اس کو ریئیکٹ کریں گے اور مسلم دنیا سے جہادی لوگ جو ہیں اٹھ کر ان کی مدد کو آئیں گے۔ ایران کو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کا ہمیشہ سے سٹینڈ یہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو خیبر شکن کے وارث ہیں، اور ہم ہی ہیں جو یہودیوں کو اس سرزمین سے غائب کریں گے، لیکن کوئی اس وقت راستہ نہیں نکل رہا۔ میرا اندازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معاملے کے اندر کہ اس وقت ایران کو سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ الجھایا جائے گا، اور پھر ایران کو باقاعدہ امریکہ جو ہے وہ اس پہ حملہ آور ہوگا۔ اس حملہ آور میں ہونے میں سعودی عرب نے اگر ساتھ دیا تو پھر اس کو بھی اس کی گستاخی کی سزا دی جائے گی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے فارس تباہ ہوگا اور پھر اس کے بعد عرب تباہ ہوں گے۔ یہ ترتیب رسول اکرم کی دی ہوئی ہے۔ یہ وہ تصور ہے، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پورا میدان بکھرا ہوگا اور اس کے اندر لاشیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ایک پرندہ جو ہے وہ نہیں ویسی لاش پہ بیٹھنا چاہے گا، وہ صحیح ڈھونڈے گا جگہ کوئی، لیکن آ کر تھک ہار کر لاش پر بیٹھ جائے گا۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک جوتی پڑی ہوگی اور ایک عورت پوچھے گی کہ یہ جوتی کس کی ہے، یہ لگتا ہے تو قریش کی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ یہ وقت بہت قریب آن پہنچا ہے۔ ہم گزشتہ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت قریب آن پہنچا ہے۔ اس کے لیے وہی آیت سنا دیتا ہوں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں کب آئے گی وہ گھڑی، اگر تم سچے ہو تو بتاتے کیوں نہیں؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللّٰہ، انہیں کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کب آئے گی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے، لیکن آثار مکمل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پناہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔